بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں ذرا چلتے ہیں احادیث شریف میں۔ تو متفق علیہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو خواب کو بالکل کل عدم قرار دیتے ہیں، یعنی خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں مانتے ہیں، تو ان کا یہ ماننا بالکل بھی غلط ہے۔ اور احادیث شریف سے بالکل وضاحت ہے اس بات کی کہ خواب کی بالکل شرعی حجت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت باقی نہیں رہی، نبوت کے سارے حصے ختم ہو گئے مگر ایک حصہ باقی ہے مبشرات کا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ نبی مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب۔ تو نیک خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس کا نفع اور نقصان ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری زمان میں یعنی قیامت کے قریب میری امت جو خواب دیکھے گی ان کا خواب بالکل سچا اور حق ہوگا۔ تو اس بات کو یقینی سمجھنا چاہیے کہ خواب کی بھی ایک شرعی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اس کو حد میں رکھتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے خواب کی اتنی زیادہ شرعی حیثیت دے دی ہے کہ اس کو بالکل وحی کا درجہ دے دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ 46واں حصہ کہا گیا ہے یا 40واں حصہ کہا گیا ہے نبوت کا، تو وحی کا یہ 40واں حصہ آپ سمجھ لیجئے کہ خواب ہے۔ اس لیے خواب کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، خواب کو بہت ہی زیادہ اہمیت دینا، یعنی ہر خواب کی تعبیر بتانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، آج میں وضاحت کے ساتھ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حدوث النفس، نمبر 2 تسویل الشیطان، نمبر 3 الرؤیا الصالحہ۔ حدوث النفس اس کو بولتے ہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر میرا کام ہے پڑھنا پڑھانا، اور جن کا جو بھی ورک ہو، جو بھی کام ہو، یا جن چیزوں کے بارے میں وہ سوچتے ہوں، جن چیزوں کے بارے میں بات چیت ہوئی ہو، اس کے بارے میں خواب کا آنا، تو اس خواب کو کہیں گے حدوث النفس۔ اس طریقے سے اگر گندے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں آیا ہوا ہے کہ اگر اچھے خواب آتے ہیں تو وہ مبشرات رؤیا صالحہ ہے، اور اگر برے خواب آتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی تسویل الشیطان۔ تیسرا نمبر آتا ہے خواب کا، وہی ہے الرؤیا الصالحہ، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ نبوت کا 41واں حصہ، 40واں حصہ یا 46واں حصہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے خواب کے بارے میں علامہ ابن سیرین نے جو بتایا ہے کہ خواب کو ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اگر وہ تعبیر نہیں جانتا ہے اور اس نے غلط تعبیر بتائی ہے تو اسی تعبیر کے حساب سے وہ خواب ہو جائے گا۔ اس لیے تعبیر ایسے لوگوں سے پوچھنا جو جانتے ہوں، یعنی جس کے بارے میں کہا گیا ہے سل الحبیب اب اللبیب، یعنی جو آپ کا بہت ہی زیادہ قریبی دوست ہو، مخلص ہو، آپ اس سے خواب بیان کر سکتے ہیں، یا جو علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، ان سے آپ خواب بیان کر سکتے ہیں، تو وہ اس کا پھر جو ہے اس کی تعبیر بتائیں گے۔ تو یہ خواب کے بارے میں 3 چیزیں یاد رکھیں جو میں نے ابھی بتائی ہے۔ ایک ہوتا ہے تسویل شیطان، جو گندے خواب ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے ایسے خواب کو تو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے تو بائیں جانب اللہ نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور تھو کرنے کے بعد پھر آپ سو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ایسے خواب زیادہ نظر آتے ہیں جو آپ کی مشغولیت کے مطابق ہیں، تو ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں، حدوث النفس اس کو بولتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لہذا ایسے خواب بھی اگر آپ دیکھتے ہوں تو لوگوں سے اس کو مت بیان کریں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے خواب، وہ ہے رؤیا صالحہ۔ اگر ایسا خواب آپ کو نظر آتا ہے جو ان دونوں سے ہٹ کر کے ہے، تو یقیناً وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے، اور اس کے فائدے اور نقصان بہت ہی زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی خواب دیکھتا ہے اس کا نفع و نقصان اس کے مرنے سے پہلے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اور وضاحت بعد میں کروں گا، لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ خواب کو سب لوگوں سے نہ بیان کریں، خواب کو انہی لوگوں سے بیان کریں جو اس کے اہلیت رکھتے ہوں، ورنہ وہی بات ہوگی جو سورہ یوسف میں اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس 2 لوگ آئے جیل کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر ٹوکریاں ہیں،
اس میں نان روٹی رکھی ہوئی ہے اور اس کو کوے آ کے نوچ نوچ کے کھا کے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ انگور ہے اور میں نے اس کو نچوڑ رہا ہوں اور پھر اس کا جو ہے جو عرق نکلتا ہے وہ میں کسی کو پلا رہا ہوں، کسی کو دے رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے کی جو ہے تعبیر بتائی کہ تمہیں قریب پھانسی ہونے والی ہے، تو وہ رونے لگا، اور دوسرے کو بتائی، دوسری کی تعبیر بتائی جو انگور کو نچوڑ رہا تھا، کہا کہ تمہیں جلد ہی بادشاہ کے دربار میں نوکری لگنے والی ہے۔ تو اس پر وہ بندہ جس کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے جو پھانسی کا حکم ہونے والا ہے، تم کو پھانسی لگنے والی ہے، پھر وہ بعد میں ہنستے ہوئے آیا ایسے ہی اور کہا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہی قضی الامر فیہ تستفتیان، جس چیز کے بارے میں تم دونوں نے معلوم کیا ہم نے بتا دیا، تو اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم نے بتا دیا، جس طریقے سے تعبیر ہم نے بتائی تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اب تم کو پھانسی لگ کے رہے گی اور اس کو نوکری وہاں پر بادشاہ کے یہاں لگے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خواب کو ایسے لوگوں سے نہ بتائیں کہ جو مذاق میں بھی غلط تعبیر بتا دیں، اس لیے اس کے بارے میں احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔